عمران خان صاحب بھی جب جیل میں گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ نام، جب ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے نیچے ہی نظر رکھ کے کہا کہ عمران۔ ان کا والد کا نام انہوں نے کہا اکرام اللہ، ان کا جرم انہوں نے کہا گھڑی چوری۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جیل کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بعد جیلر کی بادشاہی ہوتی ہے، باقی سارا سابق صدر، سابق وزیر اعظم، فلانا گینگسٹر، فلانا پولیٹیشین، وہ سب کچھ جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ جیل کے اندر پھر ایک نئی دنیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جس وقت گرفتار ہوتا ہے تو وہ دو حیثیتوں میں سے کسی ایک میں جیل اس کو بھیجا جاتا ہے، یا تو وہ بطور حوالاتی جاتا ہے اور یا وہ بطور قیدی جاتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ حوالاتی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہو، اس کی ضمانت نہ ہوئی ہو، وہ گرفتار ہو اور اس کو جیل میں رکھا گیا ہو، اور اس کے لیے وہاں پر جیل کے اندر کوئی یونیفارم وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کو کسی بھی عدالت میں جو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا 14 دن کے لیے۔ وہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے وہ ہوتا تو بندہ جیل کے اندر ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ عدالت کی زیر حراست ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہوتا ہے وہ جسمانی ریمانڈ، جسے فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں، وہ پولیس کسٹڈی ہوتی ہے یا FII ہے، جو بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے، اس کی کسٹڈی ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ جیل میں جاتا ہے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے، کورٹ کی کسٹڈی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ بطور قیدی عدالت کے جیل کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ عدالت کی کسٹڈی میں نہیں رہتا، وہ حکومت وقت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جیسے جیل گئے ہیں تو اس وقت وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے۔ میں آپ کو حکومتی کسٹڈی کی مثال دیتا ہوں۔ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کو سزا ہو چکی تھی، تو جب ان کو باہر بھیجنا تھا علاج کے لیے تو کورٹ سے رجوع کیا گیا، تو کورٹ نے کہا کہ جی ہم اس بارے میں آرڈر پاس نہیں کریں گے، یہ حکومت فیصلہ کرے، اور پھر کابینہ کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ایک بندہ قیدی ہو جاتا ہے تو یہ حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس جیل میں رکھنا پسند کرتی ہے اور کس جیل میں نہیں رکھنا پسند کرتی۔ پھر ایک اور بھی پاکستان کے اندر روایت موجود ہے کہ جو سب جیل قرار دے دینا، ہوم سیکرٹری یا انٹیریئر سیکرٹری اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، کسی بھی ریسٹ ہاؤس کو، کسی کے گیسٹ ہاؤس کو، کسی کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیسے اس وقت لاہور میں جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا گیا، وہ وہاں پر ہیں۔ اسی طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں نصرت بھٹو صاحب، جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو نصرت بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ کو سیالہ ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے کر رکھا گیا۔ یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جیل میں جو کلاس ہوتی ہے، A کلاس، B کلاس یا C کلاس، یہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پہ سہولیات کا نام ہے جو کہ کسی بھی جیل میں کسی بھی قیدی کو وہاں پر فراہم کی جائیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ A کلاس میں ہے یا B کلاس میں ہے یا C کلاس میں ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی شخص جو کہ گریجویٹ ہو وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو جیل کے اندر B کلاس دی جائے۔ اگر وہ متعلقہ حکام کو درخواست دیتا ہے، جیلر کو دیتا ہے یا IG پریزن کو دیتا ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں دیتا ہے یا کورٹ میں دیتا ہے تو وہ B کلاس لے سکتا ہے۔ B کلاس میں اس کو ٹی وی مل جاتا ہے، اس کو اخبار مل جاتا ہے، ایک عدد ملازم اس کو مل جاتا ہے۔ C کلاس میں عام بیرکوں کے بیچ میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ جیل کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں ان کے لیے پھر الگ سے چکیاں موجود ہیں جو 8x8 کی ہوتی ہیں، جو جیل کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں یا امن و امان کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی رکھا جاتا ہے، یا اس جیل سے ان کو یہ اختیار ہوتا ہے جیلر کا کہ وہ IG سے کہہ کر اس قیدی کو بطور سزا کسی دوسری جیل میں بھی منتقل کر سکتا ہے۔ جن قیدیوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں ان قیدیوں کو بھی ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ قیدی ہیں جو سیاسی ہوں یا کسی اور بھی جرم میں ہوں، ان کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، اگر کسی کا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو اس کو اس جیل کے اندر ہی مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب کو فراہم کی گئی ہے۔ تقریباً 16 سے 20 اہلکار جو ہیں وہ 3 شفٹوں میں ان کے سیل کے ارد گرد ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا، اور اس سیکیورٹی کو اس حد تک یقینی بنایا گیا ہے کہ جو ان کو 3 مشقتی فراہم کیے گئے ہیں ان کو بھی واپس بیرک میں نہیں بھیجا جاتا، ان کو بھی وہیں پر ایک اور سیل میں شام کو 5 بجے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، اور جو پولیس اہلکار یعنی جیل پولیس کے اہلکار ان کے ساتھ تعینات ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ
جا کر کے کہیں پہ مکس اپ ہوں تاکہ بات باہر نکل سکے. چاروں طرف سیکورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور وہ کیمرے جو ہیں وہ ان کو 2-3 جگہ پہ مانیٹر کیا جاتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے آفس میں وہ لائیو مانیٹر ہو رہے ہیں, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اندر بھی لائیو مانیٹر ہو رہے ہیں, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں بھی وہ لائیو مانیٹر ہو رہے ہیں. تو چاروں طرف کی جو ان کی جو مختلف کمرے تھے ان کو خالی کروا لیا گیا, تو وہ سیکورٹی وہاں پہ مل گئی. ایک سیکورٹی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہائی سیکورٹی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے, جو خطرناک قسم کی دہشت گردی میں ملوث ملزمان ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. جیسے جی ایچ کیو پر حملے کے ملزمان کو رکھا گیا تھا, تو ان کے لیے پنجاب کے اندر ایک خصوصی جیل بنائی گئی ہے, بلکہ جو فیصل آباد جیل ہے اس کے اندر ایک خصوصی حصہ مختص کیا گیا ہے جہاں پہ بلٹ پروف شیشے بھی لگائے گئے ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہے وہاں پہ بھی اگر آتی ہے تو وہ شیشے کے اندر بیٹھ کے ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے ہیں. تو وہ ایک اگر پورے پنجاب کا کسی بھی جگہ کا کوئی ایسا قیدی ہے جو جیٹ بلیک دہشت گرد ہے تو اس کو وہاں پر رکھا گیا. جبکہ باقی جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کو ہر مقامی جیل میں ایڈریس کیا جاتا ہے. اس وقت جو عمران خان کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو درست معلومات نہیں ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, ان کی سیکیورٹی بھی ہے, 2 بجلی کی ہائی پاور لائنیں موجود ہیں. اگر ایک لائن نہ ہو کہ کیمرے بند بھی ہو سکتے ہیں تو وہ دوسری لائن پہ چلی جاتی ہے. پھر 4 انتہائی طاقتور جنریٹرز لگے ہوئے ہیں. اگر وہ دونوں لائنیں بند ہو تو وہ 4 جنریٹرز چل رہے ہوتے ہیں, جن میں سے 2 جنریٹر اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب قید ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ بھی کسی وجہ سے مسئلہ کر جائیں تو پھر یو پی ایس کا بیک اپ ہے کہ وہ جو کیمروں کی ان کی سرویلنس ہے وہ 24 گھنٹے ان کی ہوتی رہے, اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ آ سکے. اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فراہم کر دیتے ہیں, جن میں ایک خاص ٹمپریچر کو پر رکھنا جیل کے اندر, وہ اور کچھ چیزیں ان کو دے بھی دی, میز دے دی گئی, کرسی دے دی گئی, ٹی وی فراہم کر دیا گیا. اس وقت بھی ان کے پاس 21 انچ کا وہاں پر ایک ٹی وی موجود ہے. آتا اس میں صرف پی ٹی وی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن باقی بھی چینلز اب ان کو مل جانے تھے اور یہ طے انہوں نے کر لیا تھا کہ اب خان صاحب کو یہ ساری چیزیں دے دی جائیں. اگر ہم ان جنرل بات کریں تو عمران خان کوئی پہلے ایسے سابق وزیر اعظم نہیں ہیں کہ جو کہ جیل میں گئے ہیں. پاکستان کے اندر ماضی میں ایسے بہت سارے وزراء اعظم ہیں جو جیل میں رہے ہیں. ابھی میں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اٹک قلعے میں رکھے گئے, ایس ایس جی کے قلعے میں رکھے گئے. اس سے پہلے اب آصف علی زرداری صدر پاکستان ہیں, انہوں نے تو پاکستان کی بہت ساری جیلوں کی سیر کی ہے, وہ 12 سال کی اسیری انہوں نے کاٹی ہے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹرل جیل اڈیالہ میں اسیر رہے ہیں, اور میں ایک دفعہ جیل کے اندر جا کر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ مجھے رات کو چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں, ٹارچر کی آوازیں آتی ہیں. تو جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ مجھ سے قیدی یوسف رضا گیلانی نے شکایت کی تھی کہ جیل کے اندر ٹارچر ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس ٹارچر پہ کوئی نوٹس لیتا ہے یا نہیں لیتا. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے نہیں لیا. اگر ہم بات کریں جیلوں کے اندر جو سیاسی قیدی رہے ہیں تو شاید لاہور کی جو جیلیں ہیں, کوٹ لکھپت جیل یا کیمپ جیل, وہاں پہ شاید یہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ سیاسی قیدی رہے ہیں. جو شہباز شریف صاحب ہیں متعدد بار وہاں پہ جا چکے ہیں, نواز شریف وہاں پر اسیر رہے ہیں, اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں وہاں پہ اسیر رہے ہیں. بےنظیر بھٹو جو ضیاء صاحب کے مارشل لا کے زمانے میں سکھر جیل میں اسیر رہی ہیں, اور وہاں پر تو کچھ ایسا بھی ان کے ساتھ ہے کہ ان کو ایک خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ایسی آوازیں سنائی گئی تھی جیسے ان کے جو کمرہ ان کے پاس ہے اس کے ساتھ والے کمرے میں کسی دوسری خاتون قیدی کے ساتھ کوئی ریپ کیا جا رہا ہے. یہ ایک نفسیاتی حربے ہوتے ہیں, وہ آزمائے جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ٹارچر نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو اس قسم کا کام کیا جاتا ہے تاکہ اگلا بندہ ایک ٹرانس میں رہے, ایک خوف کی کیفیت میں رہے. ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا گیا تھا. اس وقت بھی جو جیل تھی راولپنڈی کی وہ اڈیالہ میں نہیں تھی, وہ اس وقت راولپنڈی کینٹ کے اندر موجود تھی, جہاں پر اس وقت جناح پارک بنا دیا گیا ہے راولپنڈی کچہری کے سامنے. وہیں پر وہ کال کوٹری تھی جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسیر تھے, اور وہیں پر وہ پھانسی گھاٹ تھا جہاں پہ مشہور زمانہ تارا مسیح نے انہیں پھانسی دی تھی. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.